جی بریک سے آگے واپس اور بات کریں گے پاکستان میں خواتین پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی نئی خبر ملتی ہے، رات کو آپ سونے جا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کچھ اور ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ مگر بات یہاں پہ کریں گے جو ہم خواتین پر تشدد کی بات کر رہے ہیں، جہاں پہ غیرت کے نام پہ قتل، گھریلو تشدد، تیزاب گردی، ڈاکٹر مہنور پہ آپ نے دیکھا، اور ہراسانی کے واقعات مسلسل تشویشناک ہیں اس وقت۔ اور حال ہی میں کراچی میں پسند کی شادی کرنے والی 18 سالہ مصباح، یہ کل ہی کی خبر ہے، اس کے شوہر نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ اور مصباح کے والد نے بتایا کہ داماد جو ہیں انہیں بلیک میل کرتا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو لڑکا تھا، ان کا جو داماد تھا، اس کی یہ چوتھی شادی تھی۔ وہ نئی موٹر سائیکل جہیز میں مطالبہ کر رہا تھا، جہیز مانگ رہا تھا، اس میں 125 اس کو چاہیے تھی، اور اہل خانہ کو دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا۔ آخر میں کیا کیا اس نے، یہ سب کچھ یہ کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، اپنی بیوی کو ہی قتل کر دیا، مار ڈالا ظلم کر کر کے۔ 2 روز میں یہ دوسرا کیس ہے۔ اس سے پہلے کوئٹہ کیس ہوا، وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر مہنور پہ تیزاب پھینکا گیا، ابھی تک اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے۔ اس سے پہلے 27 مئی کو کراچی میں ہی ایک نوبیاہتا جوڑے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح کے افسوسناک جو واقعات ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں، ان میں اکثر خواتین کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں، کہیں میں پڑھ رہی تھی اور بہت اچھی بات ہے، اس کو بھی میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ نقصان پہنچانے والے کوئی باہر سے لوگ نہیں آتے، وہی لوگ ہیں جو ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں جو ہیں اس وقت وہ قتل ہو رہی ہیں، تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں، تیزاب پھینکا جا رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہی ہے، سمجھنے کی، کہ جو لوگ حفاظت کرنے والے تھے وہی ان کو جو ہے اس وقت نیلام کر رہے ہیں دنیا کے آگے۔ اس پہ بات کریں گے ضرور۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے پہلے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ انس، ماہر نفسیات بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی، ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر طاہرہ۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر طاہرہ، ایک بڑی اچھی بات کل میں پڑھ رہی تھی، آپ سے بھی ضرور ڈسکس کروں گی، ہمارے ناظرین کو بھی بتاؤں گی، کہ ایک لڑکی نے لکھا کہ اس کا کچن میں کام کرتے ہوئے ہاتھ جل گیا، وہ چائے بنا رہی تھی، اس کے ابو نے کہا میرے لیے چائے بنا دیں۔ جب اس کا ہاتھ جلا تو اس کے ابو بھاگتے ہوئے آئے کچن میں اور کہا، اپنی بیگم کو ڈانٹا کہ تم بچی کو کچن میں کیوں جانے دیتی ہو، دیکھ نہیں رہی تو وہ اس قابل نہیں ہے، وہ کام نہیں کر سکتی، تم نے کیوں نہیں چائے بنا دی نا، اس کا خیال رکھا کرو۔ تو اس وقت اس بچی نے اپنی ماں کا ہاتھ دیکھا کہ ان کے سبزی کاٹنے سے کٹ بھی لگے ہوئے تھے، ان کے برن بھی ہوا ہوتا، تو اس نے دل میں سوچا میرے ابو میرے لیے یہ چیز فیلنگ رکھتے ہیں تو میری امی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو کیوں نہ آج سے ابو یہ سوچنا شروع کر دیں، ہر باپ وہ سوچنا شروع کر دے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو شاید یہ مسئلے مسائل نہ ہو۔ یہ تو خیر ایک چھوٹی سی بات ہی شیئر کرنا ضروری تھی۔ یہ بتائیے آخر پاکستان میں ڈاکٹر طاہرہ، آپ کی نظر میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات جو رکنے کے بجائے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں، جبکہ بہت سارے قانون بھی نافذ کیے جا رہے ہیں؟ بالکل، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس قانون بھی ہیں، ہمارے پاس سسٹم بھی ہے، ہمارے پاس ادارے بھی موجود ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے بینگ اے سائیکالوجسٹ کہ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں سرٹینٹی آف پنشمنٹ بہت اہمیت رکھتی ہے، سیویرٹی میٹر نہیں کرتی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی جرم کی سزا میں بہت بڑی سزا ملے، لیکن یہ یقین ہونا کہ اگر میں جرم کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، آپ کو جرم سے روکتا ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہاں کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں، تھوک رہے ہوتے ہیں، ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے، ہم دبئی جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ قانون سے باہر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں بچنے کے 100 طریقے لوگوں کو آتے ہیں۔ دوسری چیز، جہاں پر ہم ڈومیسٹک ابیوز کی بات کریں، مانور، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، اور یہ میں اپنے بہت قریبی اپنے محلے میں، سوسائٹی میں، علاقے کے لوگوں میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اور آدمی عورت کو پیٹ رہا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے شوہر ہے، چاہے باپ ہے، تو ارد گرد کے لوگ آ کے انٹروین نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ دیکھیں، تشدد کبھی بھی کسی کا بھی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا۔ ذاتی معاملہ وہ ہوتا ہے جو بند دروازے میں ہو رہا ہے، لیکن اگر گھر میں موجود ساس کو، نند کو، بہن کو، ماں کو آواز آ رہی ہے کہ اس کا بیٹا، بھائی، شوہر پیٹ رہا ہے لڑکی کو، تو آپ کو جا کے انٹروین کرنا چاہیے، محلے والوں کو کرنا چاہیے۔ پھر دین انفارچونیٹلی ابھی ریسنٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں پولیس کو انوالو کیا، تو پولیس نے آ کر آخر میں یہ کہا کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ادارے بھی اس کو پرو ایکٹیولی لے کر چلیں۔ دیکھیں، کوئی بھی ایک ہی دن میں تشدد کر کے نہیں مارا۔ جو آپ نے بھی کراچی میں جن کے مصباح ان کا نام ہے، جن کی بات کی ہے، وہ ان کو پیچکش سے اتنا مارا کہ اس کے سر میں مرچیں بھی ڈال دی، پتی بھی ڈال دی۔ سو جب وہ یہ کروا کے بیک اینڈ فورتھ اپنے گھر آ رہی تھی، تو کیا ہمیں نہیں لگتا، میں یہاں پر وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیا گھر والوں کو اس کو انیشیٹو لے کے نہیں چلانا چاہیے تھا؟ اب اگر وہ ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟
بہت ضروری یہ تھا کہ جب بچی زندہ تھی اور پہلی دفعہ پٹ کر آئی تھی تو وہ اسی وقت جا کے اس کا میڈیکل کرواتے اور پھر FIR کٹواتے. دیکھیں میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ کی بدنامی اس چیز میں نہیں ہوتی کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ تشدد ہوا ہے. ہم انفارچونیٹلی جب بھی کوئی ٹکٹ چلاتے ہیں، مصباح کے شوہر کا نام کسی کو نہیں پتا، مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا. بالکل نہیں. تو ہم مصباح کیا کا نام کرتے ہیں پتا ہے. ایگزیکٹلی ہم مجرم کو بالکل وہ کر دیتے ہیں. اس کو جب ہم Victim کو لوگوں ہی. میں بھی لاتے ہیں تو اس کے منہ پر کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے، پولیس بھی اس کو بڑے تحفظ سے لا رہی ہوتی ہے، لیکن جس کے اوپر تشدد ہوا ہوتا ہے اس کا نام اتنا زیادہ چل جاتا ہے کہ فیملی اس چیز سے ڈرتی ہیں. ابھی تک دیکھیں نا، نور مقدم کے کیس کو نور مقدم کے حوالے سے ہی جانا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تیسری چیز دیکھیں، ہمارا یہ عمومی رویہ یہ بن گیا کہ اگر آپ کسی کو جا کر کہیں گے کہ مجھے گلی میں کسی نے چھیڑا تو پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کون سا وقت تھا، تم اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی، تم نے کیا پہنا ہوا تھا، تمہارے ساتھ کون تھا. دیکھیں اللہ کی ذات نے بہت کلیئرلی آپ کی حدود آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد آپ کیا پہنے، آپ کیا کر رہی ہیں، اس سے کسی کا تعلق نہیں ہے. بہت عام سی بات ہے کہ کیا خواتین کسی جاتے ہوئے مرد کو گالی دیتی ہیں، چھیڑتی ہیں، اس کے ہپس پہ ہاتھ لگاتی ہیں، اس کے چیسٹ پہ ہاتھ لگاتی ہیں؟ نہیں کرتی نا. تو کسی بھی عورت کا، اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا گلستان جوہر میں جو ایک صاحب تھے وہ خواتین کے ہپس پہ اور چیسٹ پہ ہاتھ لگا رہے تھے، وہ ساری خواتین برقعے میں تھیں. تو آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے؟ سو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ذہنی معذور لوگ ہیں اور ان کو ذہنی معذور کہہ کے بالکل آزادی نہیں دینی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے. اور جب آپ سزا دینا شروع کریں گے دیٹس دا اونلی وے کہ یہ کیسز کم ہوں گے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور، ابھی اپنے پسند کی شادی والا بھی کیس کا ذکر کیا. پسند کی شادی اگر کوئی لڑکی کر لیتی ہے یا لڑکا کر لیتا ہے تو اس کو خاندان والے اپنی عزت کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں ابھی تک اس کے پیچھے وہ جو کپل تھا وہ سندھ سے آیا ہوا تھا، انٹیریئر سندھ سے. ہمارے یہاں ابھی تک ان علاقوں کے اندر جاگیرداری کا نظام چل رہا ہے. تو عورت جو ہے وہ جاگیر ہے، صحیح ہے. تو میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ کب کرے گی شادی، کس سے کرے گی، اگر میں باپ ہوں یا میں بھائی ہوں. پھر دوسرا، ہم نے اس کو غیرت کا نام دیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ انتہائی بےغیرتی کا عمل ہے، جس میں عموماً باپ بھائی کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جائیداد باہر چلی جائے گی یا اس کا ایگو ہرٹ ہو جائے گا، وہ کسی کم نسل سے ہے. کیونکہ ہم تو ابھی تک آج تک کی کالے گورے چھوٹے موٹے کے اور نسل در نسل کی اس میں چل رہے ہیں نا، دشمنی میں. تو آپ کو یہ کنٹرول کا مسئلہ ہے، اس میں کہیں پر بھی غیرت انوالو نہیں ہوتی. کسی سے نکاح کرنے سے، پسند کا نکاح کرنے سے کہیں غیرت خراب نہیں ہوتی، انوالو نہیں ہوتی. لیکن جس بے دردی سے اس کو مارا گیا، دین اگین میں اسی پوائنٹ پر آؤں گی کہ جن دو لڑکوں نے اس کو مارا، اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی سے اترے اور وہ چلے گئے، وہ آج تک نہیں پکڑے گئے. مانور آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ٹریسیبل نہیں ہیں؟ ہم جس دنیا میں آج رہ رہے ہیں بالکل کتنا آسان ہے. لیکن اگین پھر وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جب میں غیرت کے نام پر قتل کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، رائٹ. سو یہ سارے اسکیپنگ بیہیویئر ہیں. ہمارے یہاں عورت، دیکھیں آپ کا غیرت اور عزت کا پیمانہ اپنا ہے. کتنی دفعہ عورتوں نے بھائیوں کو، باپ کو، شوہر کو قتل کیا دوسری تیسری شادی، انفیکٹ ایکسٹرا میریٹل افیئرس پر. ہم نہیں کرتے نا. سو یہ پاور پلے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ عورت میری کنٹرول میں ہے، میں اس کو ابیوز کر سکتا ہوں، میں اس کو مار سکتا ہوں. آپ کو وہ چیلنج اچھا نہیں لگتا. جب وہ عورت آپ کو سوال کرتی ہے، آپ کی پسند کے خلاف چلی جاتی ہے، تو وہ آپ کو وہ فیلنگ اچھی نہیں لگتی. کیونکہ ہم لوگ ذہنی طور پر اتنے مفلوج اور انسیکیور ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اپنی جو ہے نا وہ پاور بنائی ہوئی ہے، اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے. تو ہم اس کی حاکمیت کرتے ہیں. سو وہ اس مرد کو وہ اچھا نہیں لگتا کہ میری بہن نے یہ اسٹیپ اٹھایا. چلیں آپ سے اور بھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد بتاتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس، آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ انس بھی ہیں اور ہمیں جوائن کیا اس وقت وجیہہ ظفر نے، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ملتے ہیں. السلام علیکم وجیہہ، کیسی ہیں آپ؟ صبح خیر. وعلیکم السلام، الحمدللہ، گڈ اینڈ گڈ مارننگ. یہ بتائیے، جس طرح میں نے ابھی یہی بات کی ہے کہ ابھی جو لڑکیاں ہیں خاص طور سے، کب ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹیوں کو یہ بنیادی حق ملے گا کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکیں؟ دیکھیے جب آپ اپنے بیٹوں کو تربیت دینا شروع کریں گے، انفارچونیٹلی ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے وہ خواتین پر رہا کہ گھر اس نے بنانا ہے، نسل اس نے بڑھانی ہے. تو ہم نے اس کو اتنا زیادہ اس کو پالش بھی کر دیا، اس کی تربیت بھی کر دی، اس کو انڈیپینڈنٹ بھی بنا دی، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ساتھ رہنے والے مرد کو، چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو چاہے شوہر کی صورت میں ہو، اس کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے ایک انڈیپینڈنٹ عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے. بہت سارے کیسز میں یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ اگر عورت کا ایک اوپینین ہے، جیسے اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم مڈل کلاس خواتین ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہمارا ایکسپوجر ہے، ہمارا ایک اوپینین ہے جس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اچھے برے کا پتہ ہے.
تو ہمارے ارد گرد کے مردوں کو بھی تو یہ سیکھنا پڑے گا نا کہ آپ نے ایسی ایک مضبوط عورت کے ساتھ کیسے رہنا، چاہے وہ اس کی پسند کی شادی کا فیصلہ ہو، چاہے وہ ازدواجی تعلقات سے انکار ہو یا اقرار ہو. انفارچونیٹلی ریسنٹلی ہم نے اس طرح کے بھی کیسز دیکھے کہ ایک اچھی ادھیڑ عمر شخص نے اپنی بیوی کو اس لیے مار دیا کیونکہ اس نے اس کو ازدواجی تعلقات پر نہ کہہ دیا. تو ہم نے ایگزیکٹلی تو ہم نے عورتوں کو تو یہ سکھا دیا کہ انہوں نے کس طرح سے گروم ہونا ہے، کیسے بہتر ہونا ہے. ریسنٹلی جب ہم نے وومن رائٹس کی بھی بات کی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے مردوں کو یہ نہیں سکھایا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کیسے کرنی ہے، انہوں نے عورتوں کو یا انڈیپینڈنٹ عورتوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. سو ہمارے یہاں آپ کو ایک مس بیلنس بہت زیادہ دکھتا ہے، اتنا زیادہ ڈس بیلنس ہے سوسائٹی کے اندر کہ یا تو عورت بہت سبمیسو ہے تو کام چل رہا ہے، اور اگر عورت انڈیپینڈنٹ ہے تو ان موسٹ آف دا کیسز وہ اکیلی کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ آپ کو باپ بھائی شوہر بیٹا کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت بہت تیز ہے، بڑی اسٹرانگ ہیڈڈ ہے. میں اکثر مانوری مثال دیتی ہوں، میں نے اور آپ نے بھی یہ سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی کہ ہمارے انوائرمنٹ میں جب کوئی عورت بڑی اچھی لگتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے، تیار رہتی ہے، پریزنٹیبل ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، ہنستی رہتی ہے، تو ہم اکثر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کون سی خوشی چڑھی ہوئی ہے، وہ تو بہت تیز بہت چلاک عورت ہے. سوسائٹی کا رویہ ہم جو نے ہے نا، ایگزیکٹلی ہم نے مظلومیت کو اتنا گلوریفائی کیا ہے کہ ہمیں وہی عورتیں، وہی مائیں، وہی بیویاں اچھی لگتی ہیں جو ایسے حلیے میں ہوں، تھکی ہوئی ہوں اور سب کو کھانا دے دیں، آخر میں خود کھائیں. ہم نے ان چیزوں کو چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہو چاہے سوشل میڈیا کے تھرو بہت اتنا اچھی بات گلوریفائی کری کر ڈاکٹر دیا ہے. طاہرہ. ہمارا معاشرہ مرد کو اختیار اور عورت کو ملکیت سمجھنے کی سوچ سے نکل ہی نہیں پا رہا. جو یہ باتیں آپ نے بتائیں، اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید نکل سکتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم نکالنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈاکٹر طاہر؟ دیکھیے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ تربیت کر رہے ہیں تو آپ ریگارڈلیس یہ کریں کہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. آپ نے دونوں کو انسانیت سکھانی ہے، آپ نے دونوں کو تہذیب سکھانی ہے، آپ نے دونوں کو یہ سکھانا ہے کہ کیسے بیٹھنا ہے. ٹانگیں کھول کے عورت بیٹھے وہ بھی بہت برا لگتا ہے، میں بالکل اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی، اور اگر مرد بیٹھے تو وہ بھی اتنا ہی برا لگتا ہے. سو دونوں نے تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے، انسانیت کے جو حقوق ہیں ان کو لے کر چلنا ہے. اینڈ دین دوبارہ چاہے ہم دین کی بات کریں، چاہے نفسیات کی بات کریں، چاہے سائنس کی بات کریں، آپ نے دونوں کو برابری سے ہی ڈیل کرنا ہے. وہ جو بھائی کو دو بوٹی اور آپ خود آدھی بوٹی والا کانسیپٹ ہے، ایک تو اس سے نکلیں. دوسرا، میری پیرنٹس سے بہت زیادہ یہ ریکویسٹ، اور میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک پراپر پروگرام بھی اس پر کریں. آپ کے بچے کے ہاتھ میں یہ جو گیجٹ آ گیا ہے نا، جس کو ہم اسمارٹ ڈیوائس کہتے ہیں، اسمارٹ فون کہتے ہیں، یہ آپ کے بچے نے کتنا یوز کرنا ہے، یا آپ کے یہاں کسی نے بھی، چاہے بچہ نہیں بھی ایڈلٹ نے، کتنا یوز کرنا ہے، کیسا یوز کرنا ہے، اس کے اوپر ضرور مانیٹر کریں. اس میں ایک بہت بڑا اسپیکٹ جو یہ ریشو بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ریپ کے کیسز ہوں چاہے ابیوز کے کیسز ہوں، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ سافٹ پارن کا ہے، جو آپ کو پاکستان میں اسپیشلی ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر انتہائی مواد میں ملتا ہے. اینڈ دین وائلنس کا ہے. ہم نے جو کبیر مووی تھی، اس میں جو کبیر ہیرو تھا، اس کو اتنا گلوریفائی کر دیا کیونکہ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا. وہ لڑکی کے باپ کو بھی وہ لڑکی کے باپ کو بھی تھپڑ مار رہا ہے، وہ لڑکی کو اٹھا کر لے گیا، وہ اس کے ساتھ بھی سیکچولی انوالو ہو رہا ہے، لیکن وہ ہمارا ہیرو تھا. سو دس از دا رائٹ ٹائم جب ہمیں اپنے ہیروز کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہیرو کون ہے، ہماری سوسائٹی کے ہیرو کون ہے، ہمارے کلچر کے ہیروز کون ہیں، اور ہم نے ان چیزوں سے باہر نکلنا پڑے گا. سوشل میڈیا کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے، اچھی باتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب ہم خود کھول کر دیکھتے ہیں، آپ بھی اس سے اتفاق کریں گی، تو آپ کو اس پہ سافٹ پارن بہت واضح دکھتا ہے. اب اگر وہ ایک مزدور کے ہاتھ میں ہے جس کے پاس ایکسس نہیں ہے، لیکن اس کو راہ چلتی ہوئی بچی دکھ رہی ہے، تو وہ اس بچی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ابیوز کرے گا. وہ چاہے ہاتھ لگانا ہو، چاہے کس کرنا ہو، چاہے خدا نخواستہ ریپ کی صورت میں ہو. سو یہ ایک پراپر چین ہے جس میں آپ کو بہت سارے اسٹیپس لینے ہوں گے. پہلا تربیت کا ہے، اس کے بعد دین اور وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. بالکل. یہاں پہ ہم یہی ڈسکس کریں کہ خواتین کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، خواتین پہ ہونے والے تشدد کی بات ہو رہی ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے، یہ اتنے واقعات، حالات اور واقعات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ آئے دن ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جو لا ہے وہ لا تو ہے، لیکن اس لا کے اوپر کوئی فالو اپ نہیں رکھا جا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ہوتا ہے نا کہ انفورسمنٹ نہیں ہے، لا انفورسمنٹ جسے کہتے ہیں. تو ایک تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لاس کے اوپر انفورس کیا جائے. تب کیونکہ جب اس طرح کے لوگوں کو سزائیں ملتی ہے، پنشمنٹ ملتی ہے، تو پھر باقی لوگوں کی بھی نا اس طرح کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے جب ان کے اندر بھی ڈر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز. سیکنڈلی، ہم سب کو ایز اے سوسائٹی دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر طاہرہ بھی بہت اچھی بات کرتی کہ ہم وومن کو اتنا گلومی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے گھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس چیز کو.
ہم نے ان کا ایک کریکٹر اتنا گلومی رکھ دیا ہے کہ جب ہم کسی فیمیل کو ایسے دیکھتے ہیں تو ہم ان کے کریکٹر پہ کوشچنس کرتے ہیں, ہم ان کی پرسنالٹی پہ کوشچنس کرتے ہیں, رائٹ, یا ہم اس ہسبینڈ پہ کوشچن کرتے ہیں کہ یار تمہیں تو لگتا ہے گھر کے کام بھی نہیں کراتے ہو. اتنے لائک فضول قسم کے مائنڈ سیٹس ہیں. تو نمبر 2, ہر انسان کو اپنے گھر پہ مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے, رائٹ, دس از سو ویری امپورٹنٹ. اینڈ تھرڈ, فیمیل کی جو رسپیکٹ ہے وہ اس طرح سے لائک ہماری سوسائٹی میں نہیں آ پا رہی, چاہے وہ حجاب کرتی ہوں, چاہے وہ پینٹ شرٹ پہنتی ہوں, جینس پہنتی ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ڈریسنگ کرتی ہوں, ان کی رسپیکٹ کا لیول جو ہے ہماری سوسائٹی میں وہ نہیں ہو پا رہا. اور وہ کیسے, لائک ہم ڈراما جو دکھا رہے ہیں, جو ہم کانٹینٹ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, انسٹاگرام پہ, تو یہ چیزیں فیمیل کو خود بھی ان چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے, ان چیزوں کو آگے لانا چاہیے, اس طرح کا کانٹینٹ بنانا چاہیے کہ جہاں سے یہاں یہ آئیڈیاز جو ہے اپنا شروع ہو ہماری سوسائٹی میں کہ کتنی امپورٹنس ہے ایک فیمیل کی. سو یہ 3 چیزیں میں سمجھتی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے بات کروں کہ گورنمنٹ لیول پہ اگر سختی سے یہ, کیونکہ مریم نواز بہت ساری اور چیزوں پہ کام کر رہی ہے, اگر ان لاس کے اوپر سختی سے کام ہونا شروع ہو جائے تو بہت حد تک یہ ریشو گرنا شروع ہو جائے گا جو ابیوز کے اور ایسڈ اٹیک کے ہو رہے ہیں. جی, بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت شکریہ وجیہ, آپ ہمارے ساتھ ہی. تھوڑا ٹائم تھا لیکن آپ نے بہت اچھے پوائنٹ ایشو جو ہے وہ ریز کیے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا. اچھا ڈاکٹر طاہرہ, لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گی, جب ہم نے یہ باتیں ساری شروع کی, جو سارے ہمارے ساتھ حالات واقعات ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اتنے دن سے, یہاں پہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے خواتین کا جو تحفظ کرنے والے ہیں وہی انہیں ابیوز کر رہے ہیں, وہی ان کو قتل کر رہے ہیں, وہی ان پہ تشدد کر رہے ہیں. جب خاندان کا فرد ہی ان کا مجرم ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ عورت کہاں جائے, کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ چلیں وہ تو چلی گئی جان سے, یا اس پہ تو ہو گیا, اب دوسرے کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا کہیں؟ بالکل, دیکھیں اس میں بہت سادہ سی مثال ہے کہ چونکہ ہم زیادہ تر مسلمان ہیں پاکستان کے اندر, سو ہمیں بڑا کلیئرلی آپ کو اسلام میں بتایا تھا کہ رسول پاک نے بہت واضح یہ بات بولی کہ چاہے چوری فاطمہ کرتی تو بھی میں ان کے ہاتھ کاٹنے کی ہی سزا دیتا. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے لیے تھیں. ظاہری سی بات ہے وہ معصومہ تھی, وہ اس طرح کا کوئی عمل ہی نہیں کرتی, لیکن یہ بات انہوں نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کو کہی کہ اگر آپ کے گھر کا فرد, آپ کے خون کا رشتہ بھی یہ چیز کرے تو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. جب ہم یہ چیز پریکٹس کریں گے ہمیں سوسائٹی میں ڈفرینس نظر آئے گا. ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی یا گناہ آپ سے ہوا ہے تو میں چاہوں گی آپ کو سزا ملے, لیکن اگر میری بہن بیٹی بھائی سے ہوا ہے تو میں چاہوں گی کہ اس کو سزا نہیں ملے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں بڑا عجیب سی بات یہ ہوتی ہے کہ پولیس ہو یا کورٹ ہو وہ یہ پوچھتی ہے کہ جی آپ اس کو معاف کریں گے اپنی بیٹی کا قتل. دیکھیں آپ کو ان سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, آپ قرآن پاک میں یا اسلام کے اندر بڑا واضح ہے خون کا بدلہ خون, رائٹ. سو جو مر گیا وہ تو معاف نہیں کر سکتا. سو مجھے نہیں لگتا کہ باپ کا, ماں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو یا بائی لا پلی کریں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے بیٹے کو معاف کر دیں, بیٹی مر گئی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بیٹے کا بھی گھر اجڑے. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ دیکھ لیں چاہے ظاہر جعفر کا کیس ہو, چاہے اس کے علاوہ یہ تیزاب کا کیس ہو, جتنے بھی کیسز ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ کورٹ کو خود پرو ایکٹیو ہو کے یہ ڈیسیجن لینا چاہیے. اور جب آپ امپلیمنٹ کریں گے سزائیں, زینب قتل کیس میں ہوا تھا جو ہے ایگزیکٹلی, تو لوگ اس چیز سے اس عمل کو کرتے ہوئے ڈریں گے. ابھی سب کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس نے کسی خاتون کے سینے پہ ہاتھ مار دیا یا اس کو جان سے بھی مار دیا تو قانون اس سے کو سزا بالاتر نہیں جب کوئی ملے گی. نہیں ہوگا تو خود بالکل. بخود یہ تمام جو ہیں حالات اور واقعات اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے نہیں آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہرہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھے سے آپ نے ڈسکس کیا اس ٹاپک کو. اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.